یہ ہے ایران، دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشنز میں سے ایک۔ پچھلے قریباً 500 سالوں سے ایران انہی بارڈرز کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور شاید ہی دنیا کی کوئی سپر پاور ہو جس سے ایران کا ٹکراؤ نہ ہوا ہو، چاہے وہ رومنز ہوں، عربز ہوں، منگول ہوں، ترک ہوں، رشینز ہوں یا پھر برٹن ہو۔ ہر ایک سپر پاور نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ایران دنیا کے کراس روڈ پر ہے۔ یہی وہ ایک کنٹری ہے جو یورپ، افریقہ اور ایشیا تینوں کانٹیننٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ آج کا ایران 7 کنٹریز کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، ایسٹرن سائڈ پر پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان کے ساتھ، اور ویسٹرن سائڈ پر عراق، ترکی، آرمینیا اور آذربائیجان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایران کو 3 سمندروں کی بھی ایکسس ہے۔ اس کے نارتھ میں کیسپین سی ہے اور ساؤتھ میں پرشین گلف اور گلف آف اومان۔ ایران کی سدرن سائڈ پر ہی دنیا کا سب سے امپورٹنٹ اور خطرناک پوائنٹ بھی ہے، جسے اسٹریٹ آف ہارموز کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی 20% آئل اور گیس کی سپلائی اسی پوائنٹ سے گزر کر آتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کے پاس یہ 7 آئلینڈز بھی 1970 سے ایران کے کنٹرول میں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان پر UAE کا کنٹرول تھا۔ اسی طرح ادھر کیسپین سی میں بھی یہ عاشورہ ڈے آئلینڈ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ پچھلے 40 سالوں سے ایران ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک سر درد بنا ہوا ہے، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل آرمیز اور اکانومیز ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی ویسٹرن کنٹری ایران پر اٹیک کر کے اس پر قبضہ نہیں کر سکی؟ سب کنٹریز جانتے ہیں کہ ایران پر ڈائریکٹ اٹیک کرنا بہت زیادہ بیک فائر کر سکتا ہے۔ ایران کو انکانکوریبل بنانے میں بہت سی اور ریزنز کے ساتھ ساتھ اس کی جیوگرافی کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایران کی ہسٹری، اس کی جیوگرافی اور اس کی پراکسی وارز نے اسے اتنا پاورفل کیسے بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایران کی جیوگرافی کو سمجھتے ہیں۔ ایران کی سدرن اور ویسٹرن سائڈ پر زیگروس ماؤنٹین رینج ہے۔ ایران کی کوسٹ لائن سے لے کر عراق اور اوپر ترکی تک پھیلی ہوئی یہ ماؤنٹین رینج ایران کو ایک زبردست نیچرل پروٹیکشن دیتی ہے۔ یہ سارا ایریا بہت ہی پتھریلا ہے اور اسے کراس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ان پہاڑوں کا ایران کو اتنا فائدہ ہے کہ 1980 میں جب عراق نے ایران پر اٹیک کیا تو اس کا پلان یہ تھا کہ ایک تو وہ یہاں خوزستان کے آئل رچ صوبے پر قبضہ کر لے، اور پھر یہاں سے آگے ایران کے باقی شہروں پر بھی قبضہ کر کے ایرانین ریولوشن کو کچل دے، کیونکہ سب عرب کنٹریز ڈرے ہوئے تھے کہ ایرانین ریولوشن کے اثرات باقی عرب تک نہ پھیل جائیں۔ مگر عراقی آرمیز 2 سالوں میں صرف ادھر خوزستان تک ہی پہنچ سکی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ زیگروس کے پہاڑوں کو کراس کر کے ایران پر قبضہ کر سکے، مگر انہیں کامیابی نہیں ملی، اور پھر ایونچولی ایران عراقی فورسز کو پیچھے دھکیلتا ہوا عراق کے اندر تک